السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں. آج کا پروگرام میں آپ کو بتاؤں 3 ہمارے موضوعات ہیں. ایک تو ہے لیاری آپریشن، دوسرا جلسے جلوسوں اور ریلیوں کی سیاست. اب کہا جا رہا ہے کہ مئی کا مہینہ لیکن مارچ کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار بیچ میں. ڈیرہ غازی خان میں ضمنی انتخابات پر دھاندلی کے یعنی الزامات، اور وہاں پہ خود سینیٹرز جو ہیں اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. لیکن لیاری آپریشن پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی یورپین ممالک ہیں، ان پہ مجھے پتہ چلا لاسٹ ایئر کہ وہاں پہ ہر سال ایک مہم کا آغاز کیا جاتا ہے کہ کووں کو مارا جائے کسی طرح. یعنی کروز جو کوا ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، اور بڑا پلان کر کے مارا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوے کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ہر پرندے کا، ہر چڑیا کا، یہ اس کے انڈے کھاتا ہے. اور جب یہ ان کے انڈے کھاتا ہے تو بریڈنگ جو ہے یہ دوسری یعنی جو جتنی بھی خوبصورت قسم کی برڈز ہوتی ہیں اور یہ سارے ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ کچھ سپیشیز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے وہ ایکسٹنکٹ ہی اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ کووں کو ان کی افزائش یعنی نسل کشی نہیں کی گئی. لیاری کا کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ جس کا دل کرتا ہے وہ وہاں کا ڈان بن جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہاں کا ڈکیت بن جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہاں کا حکمران بن جاتا ہے. لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پہ یہ پیپلز پارٹی کا گڑ رہا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کا ایسا گڑ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہاں سے کہتے ہیں کہ خالی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو اس نے بھی جیت جانا ہے. اس اتنے تمام کانفیڈنس کے باوجود وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا عناصر ہیں کہ لیاری کے اپنے ایم این اے نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ خود اپنی پارٹی پالیسیز کے خلاف وہاں پہ بولتے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب کا وہاں پہ ہاتھ نظر آتا ہے. کچھ اور چھپے ہوئے لوگ بھی ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما جناب فوزیہ وہاب صاحبہ. ہمیں لاہور میں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف وومنز ونگ کی پریزیڈنٹ جناب فوزیہ قصوری صاحبہ. اور ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں لیاری سے ظفر بلوچ صاحب. سب سے پہلے ظفر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم لقمان صاحب. ظفر صاحب، لیاری آپریشن کا لیاری میں اتنی ہلاکتیں ہونے کا اور یہ دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے؟ جس کے مختصر الفاظ میں تو اس کا ذمہ دار نبیل گبول اینڈ کمپنی ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، جنہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا. میں آپ کی ابتدائی باتیں سن رہا تھا جس میں آپ نے شاید میں خدا نہ خواستہ وہ یورپ کے کووں سے ملانے کی کوشش کی. نہیں، میں دہشت گردوں کو ملا. مبشر بھائی، میں آپ کا بڑا فین اور پروگرام آپ کی پابندی سے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ تھینک یو. کھری بات آدمی کو کرنی بھی چاہیے، اور اس وقت اس ملک کو کھری بات سننے اور کھری بات کہنے کی ہمت کی ضرورت ہے. اور جو میڈیا یہ سارے چیزیں دکھا رہا تھا تو اب دیکھیں جی، لیاری میں تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور لیاری ہمیشہ جمہوری تحریکوں کا اول کردار رہا ہے، دستہ رہا ہے. ایوب خان کا مارشل لا ہو تو اس میں انہوں نے فاطمہ جینا کا ساتھ دیا، جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا ہو تو ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا، جنرل مشرف کی مارشل لا میں بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ایم آر ڈی کی تحریک میں میر غوث بخش بزنجو اور نواب نصر اللہ خان صاحب کی تحریکوں کا مرکز یہی رہا. اور اس سے اگر آپ زیادہ دور میں جاؤں گے، آزادی کی تحریک میں جو گریٹ گاندھی ہیں جی، نہرو گاندھی اور باپو جی بھی لیاری کا دورہ کر چکے ہیں. قائد اعظم محمد علی جی جناح صاحب بھی بلوچ صاحب، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ جی، موجودہ حالات کا ذمہ دار میں ایک طرح سے کہوں گا جی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ ہے جنہوں نے ہمیشہ لیاری کو اپنے جو غلامانہ طریقے سے رکھنے کی کوشش کی. جنہوں نے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ڈیرہ غازی خان یا راجن پور یا انٹیریئر سندھ میں جو حلقے ہیں جہاں وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام ہے، جہاں آپ وڈیرے کے بغیر آپ سانس نہیں لے سکتے ہو، جاگیردار کی ویسے اجازت مجھے کے ایک بغیر بات آپ بتائیں بلوچ صاحب، میں مجھے کیونکہ لیاری کا پتہ نہیں ہے، مجھے واقعی علم نہیں ہے اس کی، ایریا کا ہی نہیں مجھے پتہ. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ وڈیرہ ہے کوئی، جاگیردار ہے کوئی؟ میں وہاں پر وڈیرہ اور جاگیردار بننے کی کوشش جناب ہے نبیل گبول صاحب، کیونکہ ان کے دادا کراچی کے ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں 1935 میں، اور وہ مشہور ہے جناب اللہ بخش گبول صاحب. انگریز نے ان کو سامنے کیا جب توہین رسالت کا جو مرتکب ہوئے تھے، ان پہ غازی عبدالقیوم جو کوچوان تھے جن کا تعلق یہ چکوال سے یا اس طرح سے ہزارے سے تھا، وہ لیارین تھے، تو ان کو جو پھانسی ہوئی تھی تو ان کو جلوس جنازہ پر اتنے زیادہ رائٹ، کراؤڈ میں تھا. آتا ہوں اس پہ، میرے ساتھ ہی رہیے گا. فوزیہ وہاب صاحبہ السلام علیکم. آپ نے سنا کہ بلوچ صاحب نے جو کچھ کہا، خاص طور آپ کے ایک ایم این اے اور منسٹر آف اسٹیٹ کے متعلق، کیا کہیں گی آپ؟
جی میں ظفر بلوچ صاحب کی گفتگو سن رہی تھی اور ماشاءاللہ تاریخ کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ ہے اور بہت سے انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال ابھی کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں جس کا وہ تذکرہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بتایا جائے کہ ان کا بی ایل اے سے کیا تعلق ہے یا نہیں ہے، کیا یہ بتایا جائے کہ ان کے ہاں سے کچھ افراد نے شیعہ لوگوں کو قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ بتایا جائے کیا ان لوگوں کے کوئی مراسم ہوئے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نظروں میں آئی ہیں، جس کی بنا پر یہ آپریشن کیا گیا، گو کہ مکمل نہیں ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کس قدر ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس یا جو وہاں پر مسکرینٹ ایلیمنٹ ہے ہتھیار بے پناہ تھے، اور آپ نے لیکن دیکھا کہ فوزیہ 5 صاحبہ منٹ میں قطع 6 کلامی ہو راکٹ رہی ہے، ایک قطع پھینکے کلامی ہو گئے۔ رہی ہے۔ یہ تو جی آپ کے فارمر ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے برملا کہا تھا کہ میں نے لاکھوں لائسنسیاں ہتھیاروں کے لیے۔ دیکھیے یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے بحیثیت ایک فرد کے یہ کام کیا ہوگا، اس میں کوئی پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں شامل تھی، یہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی نہیں تھی، ان کی اپنی ایک پرسنل سوچ تھی، ان کا سو اپنا آئی مین یو ذاتی تھنک ہی خیال ڈیڈ اے تھا رانگ تھنگ؟ جس پر وہ عمل، آپ کے خیال میں انہوں نے غلط کیا؟ جو صورتحال اب بنتی نظر آ رہی ہے، جی ہاں میں سمجھتی ہوں وہ رائٹ، اچھا نہیں آپ نے ہے۔ 3 سوالات اٹھائے، میں ذرا بڑی کوئکلی ظفر صاحب سے ان کے بارے میں پوچھوں۔ ظفر صاحب آپ کا کیا بی ایل اے سے تعلق ہے؟ جی نہیں، بالکل مبشر بھائی، ہم وہ محب وطن ہیں لیاری کے لوگ۔ پاکستان کی افواج کے لیے جب صلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کنڈیم کرنے امریکی امبیسی میں لیاری کے ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، اور وہی ظفر بلوچ کی قیادت کرتا ہے اور امریکن امبیسی میں پاکستان کا جھنڈا گاڑتا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی ایسی چیزیں ہوں، بی ایل اے کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم اچھا، کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکٹیرین میں کلنگ، ایک منٹ، سیکٹیرین کلنگز یعنی اہل تشیع کی کلنگز کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس نے انہیں شیعوں کا ذکر کیا، محرم الحرام کا جو مبشر بھائی مہینہ ہوتا ہے، پورے ملک میں جتنی آپ کے امام بارگاہ ہیں ان میں آرمی رینجرز کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ لیاری وہ علاقہ ہے جمن شاہ پلاٹ میں حسینیہ اچھا تو امام پھر بارگاہ۔ بلوچ صاحب آپ مجھے نے صرف ایک سوال کا جواب دیں، میں نے تو آپ کو پہلے مبشر بھائی ایک منٹ، میری مبشر ایک بھائی اور میں سن لیں۔ طور پہ ایک چیز واضح کروں کہ آج پوری دنیا سن رہی ہے آپ کے چینل میں، جی ہمارے التشی حضرات، لیاری میں قدیم امام بارگاہ ہیں جو 200 سال پر محیط ہیں۔ اچھی بات ہے۔ میں کچھ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلوچ صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ میں نے تو پہلے اپنی کم علمی کا یعنی اعتراف کر لیا ہے لیاری کے بارے میں، اس کی جیوگرافی کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کل تک وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے سر کا تاج تھے، آج ان کے سروں کی قیمت کیوں لگ گئی ہے؟ ایسی کیا وجہ ہوئی ہے؟ یہی افسوس کا وہ مقام ہے۔ آپ نے پہلے جو پوچھا کہ جی لیاری میں وڈیرا ہے یا وڈیرا میں نظام ہے، تو لیاری کے سر لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ نئی جنریشن ہے۔ ہم تقریباً 40 سال سے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، یا بلکہ پیپلز پارٹی کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ایوب کیبنٹ میں منسٹر ہوا کرتے تھے تو اس وقت ایوب کیبنٹ میں یہ پلان تھا کہ جی مچھر کالونی اور لیاری کو یہاں سے شفٹ کریں گے، کیونکہ کہیں پورٹ کے ایسا تو نہیں ہے نیئرسٹ۔ کہ آپ کے ان کے مخالف جماعت سے تعلقات بن گئے ہیں اور اب آپ وہ چھوڑنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ نہ دے رہی ہو اور اس کے اوپر آپ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں سر، بات یہ ہے کہ یہ الیکشنوں کا فیصلہ تو عوام کرتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے کام کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مثلاً انہوں نے ظاہر بات ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جتنا ویپن ہے یہ ہمارے پاس ہے، یہ لائسنس یافتہ ہے، یہ ہماری پارٹی کے لوگوں کا دیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جی کوشش یہ ہے، سب سے افسوس کی یہ بات اسلحہ آپ کی پارٹی نے آپ کو دیا ہے جی بالکل سر، اور آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور تھی رائٹ، ہماری ایک پارٹی۔ منٹ بلوچ صاحب، اس کا مطلب ہے یہ راکٹ لانچرز بھی آپ کو پیپلز پارٹی نے دیے ہیں؟ مبشر بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جی کراچی میں راکٹ فائر ہوئے تھے 1996 میں افسر سیکریٹریٹ کی بلڈنگ میں، اور ان کے کھول وغیرہ آج بھی پولیس کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ کون سے راکٹ ہے جو فائر ہوئے ہیں، کدھر ہٹ نہیں ہوئے، کسی کو لگے نہیں، آپ کے ایک ایس ایچ او کی ڈیتھ ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، جو بختر بند گاڑی میں 2 راکٹ لگے، ان کا تو مجھے بھی علم ہے، بختر بند گاڑی کو اڑا دیا انہوں نے۔
نہیں بات یہ ہے کہ مبشر بھائی آپ کے پاس معلومات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کم ہے. وہ ایس ایچ او کی جو فائرنگ ہوئی تھی تو وہ نیگلیجنسی اندر جو پولیس نے گھبراہٹ میں ان کے سپاہیوں کی فائرنگ پہ الگ ہوا ہے. اگر وہ ایس ایچ او کی آپ ایم ایل رپورٹ لیں گے تو ان کو اس ایس ایچ او کو گولیاں 3 سے 4 فٹ قریب سے گولیاں لگی ہے. ایک منٹ فوزیہ وہاب صاحبہ، انہوں نے بڑی ظفر بلوچ صاحب نے کھلے عام کہا ہے، 2-4 باتوں کا اعتراف کیا ہے کہ یہ اسلحہ تو ہمیں ہماری پارٹی نے دیا، اور دوسرا انہوں نے آپ کے پارٹی کے رہنما نبیل گبول پہ کاری الزامات بھی لگائے. تو کم از کم ان کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا، صرف اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ایک ممبر ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات نہ ہو، یہ بھی کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. نہیں، اس بیچارے کے خلاف تو کافی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے، ابھی جو آپ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا ہے جس میں وہ کیا کہتے اس میں جا رہا تھا، آرمڈ وہیکل میں جا رہا تھا، سنا یہ ہے کہ ایسے شارپ شوٹنگ ہوئی تھی کہ گولی جو ہے وہ پیئرس کر کے اندر گئی ہے. یہ بلٹ پروف ہوتی ہیں. جی، اپنا بات یہ ہے کہ صرف چیل چوک کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت میں چیل چوک کے اوپر 5 راکٹس فائر ہوئے. جی، اب سوال یہ ہے کہ یہ ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے دیا. اگر اسلحہ ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ دیکھیے کمال ہے، اگر ہوتا تو پہلے تو ہم اگر ایسا ہوتا تو پہلے ہم پولیس کو ایکوپ کرتے نا. آپ یہ تو دیکھیں نا، اس وقت تو حکومت ہماری ہے، ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے ذاتی کاموں پہ تو نہ آتی نا. پولیس ذاتی گلیوں پہ قبضے کرنے کے لیے، پلاٹس پہ قبضے کرنے کے لیے اس پہ تو نہ آتی. نہیں پلیز دیکھیے، اب آپ آرگیومنٹ کے لیے کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے کی مزیدار چسکے دار بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ ظفر بلوچ صاحب کل تک تو آپ کے ساتھی تھے نا. حکومت ہی نہیں، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکوپ کرے، ان کو ہتھیار سے لیس کرے. obviously حکومت نے وہ نہیں کیا. یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی تو ایکسپوز ہو گئی ہے. یہاں تو یہ ہوا ہے، ارے میری بات سن لیجیے، یہاں تو یہ ہوا ہے کہ ہماری پولیس والوں کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے جو ان کے پاس ہتھیار. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. پھر مجھے بتائیے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں 24 مارچ اچھا مجھے ایک منٹ ٹھہر جائے. نہیں اس طرح نہیں ہوگا. 2 باپ بیٹے 24 مارچ کو قتل ہوئے. وہ شیعہ تھے اور جا رہے تھے ملیر میں اپنے دفتر. ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب اور ان کے بیٹے علی رضا صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے اتفاقاً قاتل پکڑے گئے. They turned out to be بلوچی. اب میں کہہ رہی ہوں کہ پکڑے گئے نا. اس سے پہلے کئی، آپ کوئی سا بھی لفظ میرا پکڑ لیں، لیکن اس سے پہلے کئی شیعہ اس سے پہلے کئی شیعہ اس عرصے میں جنوری آنورڈ سے یہاں پر سیکٹیرین کلنگ ہوئی تھی، اور اس میں جو پکڑے گئے وہ ان دونوں باپ بیٹوں کے قاتل پکڑے گئے. جب وہ پکڑے گئے they turned out to be بلوچیز. اور یہ بلوچیوں کا شیعہ سنی فساد سے تو کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک منٹ نہیں مجھے ایک بات بتائیں پلیز. I take it بات مجھے مکمل کرنے دیں. بہن میری ایک منٹ، میری ایک بات سنیں کہ میں یہاں پہ لاہور میں اگر کوئی سنی یا خدا نخواستہ کوئی شیعہ یا کوئی اہل حدیث کسی کا بھی کوئی شہادت ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اور کیونکہ میں بھی ایک پنجابی ہوں اور ایک پنجابی پکڑا جائے تو کیا اس میں میں ذمہ دار ہو گیا؟ نہیں دیکھیے، بلوچیز آر نون ٹو بی ویری لبرل پیپل، اور وہ بڑے ان کی جمہوریت میں ان کی جد و جہد رہی ہے، اور وہ کسی قسم کے جو ان کے اپنے اصول ہیں اس سے کبھی منحرف نہیں ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو سیکٹیرین وائلنس میں پایا گیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا میں آتا ہوں اس میں. ظفر بلوچ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا پلیز. میں جب بریک سے آؤں گا تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے اس کا حل کیا ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں. فوزیہ قصوری صاحبہ سے میں نے سوال پوچھنے کہ اپوزیشن کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ظفر بلوچ صاحب مجھے صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا، وہ یہ کہ حل کیا ہے ساری چیز کا؟ دیکھیں جی مبشر بھائی، اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ یہاں پر آپ کے لوگوں کے جینون چیزوں کو ایڈریس کرنا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں وہ واحد عہدیدار تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے اپائنٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کا جنرل سیکرٹری اضلاع جنوبی کا تھا.
تو اس وقت تو میں ٹھیک تھا. اب 1 مہینے کے اندر حل مجھے بتائیے بس. میں حل یہ بتا رہا ہوں, حل تو نیتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. سب سے پہلے نیتیں ٹھیک ہوں گی. جو بھی جرم ہو, جرائم پیشہ ہو, منشیات ہو, اڈے ہو, جو بھی ہو, میں آپ کے پروگرام کے دودھ کھری بات یہ کر رہا ہوں کہ بھی میں والنٹری سارے چیزوں ہم تیار ہیں. کیا آپ ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں؟ جی ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں؟ سر میرے پاس ہتھیار نہیں ہے, میں کیا ڈالوں گا؟ لائسنس والا دوسرا نہیں. جی لائسنس والا. میرا ایک لائسنس ہولڈ والا ویپن ہے, وہ میرے ساتھ ہے. بات یہ ہے مبشر بھائی, جب میں 1 مہینے میں پیرالائز ہوں, میرے پیر میں ٹرمینیٹر, اگر آپ کو کیمرہ ہوتا میں آپ کو دکھاتا. میں لنگڑا ہوں, گھر پہ پڑا ہوا ہوں, ہاسپٹلائز ہوں, اور 9 مہینے سے پچھلے. کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ جی کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ میں ابھی ہاسپٹلائز نہیں, گھر پہ اپنے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. اچھا, لیاری میں ہی. جی میں لے آ رہی ہوں. ٹرمینیٹر بہت بڑا جنگلہ مجھے لگا, میں اس کے بغیر سارے کے بغیر چل نہیں سکتا ہوں. تو مجھ پر تقریباً 1 مہینے میں 55 کیس ہیں. میں فروری کے مہینے تک بالکل انوسنٹ تھا. بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہے سی ایم کے ساتھ میں نے اٹینڈ کی ہے. فروری کے لاسٹ ویک میں ٹپی, ہوم منسٹر منظور وسان, سراج درانی, قائم علی شاہ, میں ساتھ ڈپٹی کمشنر لیاری کے معاملات میں آن بورڈ تھا ہر معاملے میں. 1 فروری گیا, 2 مارچ بلوچ کلچر ڈے ہوا. اس کے بعد میں جرائم پیشہ بنتا گیا. مجھ پہ تھینک یو ویری مچ ظفر بلوچ صاحب, شکریہ بہت بہت ہمارے ساتھ آنے کا. فوزیہ قصوری, what do you think is going on in لیاری؟ دیکھیں مبشر, بات یہ ہے کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, یہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ یہ ہم اور آپ, ہمارے پاس تو نہ وہ ادارے ہیں, نہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہوتے ہیں کہ ایز سٹیزنز ہم پتہ چلا کر سکیں کہ بھئی آخر یہ اتنا جو اسلحہ ہے. یہ ان کے ہوم منسٹر تھے فوزیہ وہاب صاحبہ نے یہ کہا کہ جی وہ انہوں نے اس وقت دے دیا تھا اپنی ذاتی طور پہ. نہیں, انہوں نے کہا شاید ذاتی طور پہ دیا. نہیں, کیسے ذاتی طور پہ جی, وہ ہوم منسٹر تھے ان کی شاید بھی تو کہا حکومت تھا کے. انہوں نے, یعنی اسے لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ آفیشلی نہیں کنفرم کر تو رہا. اگر انہوں نے وہ اپنے ذاتی کیپیسٹی میں کیا تھا, تو جس وقت وہ ان کی پارٹی کو مطلب ان کو چھوڑ گئے تھے, اپنی منسٹری چھوڑ گئے تھے, تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ اس کو اوپر ان لائسنسز کو کینسل کرتے, اس کی تحقیق کرتے کہ یہ آخر اتنا ویپن ہے جس کی وجہ سے اتنی کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی ہے, اتنے ٹارگٹ کلنگز ہو رہے ہیں. آخر اتنا اسلحہ ایک حکومت پرووائڈ کر رہی ہے شہریوں کو, تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس کی کچھ روک تھام کا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے. مثلا کل کو اگر میں کہتا ہوں, میں نے ایک الزام لگایا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فوزیہ قصوری نے پیسے آفر کیے ہیں, اب آپ کو میں خراب کرنے کے لیے, آپ کو میں پھنسانے کے لیے اگر میں یہ الزام لگا دوں, تو ہاؤ ول یو ایسرٹین دیٹ؟ نہیں, تو یہ آپ کا اور میرا الزام تھوڑی ہے, یہ تو ان کے ہوم منسٹر نے اپنے منہ سے کہا ہے میں نے 3 لاکھ سے اوپر لائسنسز دیے ہیں ویپنز کے. تو آخر اگر وہ ویپنز استعمال ہو رہے ہیں, وہ اپنے منہ سے یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں. اور دوسرے مبشر, ایک بات میں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ انہوں نے فوزیہ وہاب نے جو ابھی کہا کہ اتفاقاً پکڑ لیا گیا, یہ حقیقت ہے کہ اتفاق سے ہوا, کیونکہ حکومت نے تو کبھی کسی کو نہ پکڑا ہے, نہ کسی کو اکاؤنٹیبل کیا ہے. شہری جو ہیں بیچارے وہ اپنی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, حکومت کی طرف سے تو کوئی تحفظ شہری کے لیے. پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ, اگر آپ مجھے اجازت ہے فوزیہ وہاب صاحبہ, میں آپ کو بالکل ذرا سا میں نے ڈیفرنٹ کروں گا ٹاپک کو, کیونکہ میں نے ایک سیریس سوال پوچھنا ہے بہت آپ سے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا سے ڈیویٹ کر جاؤں. کیجئے. میں یہ نہیں سننا چاہتا نا کہ بعد میں مجھے کہ ہمیں کہا کچھ اور تھا اور یعنی آیا کچھ اور, یعنی آؤٹ آف کورس میں کویسچن پوچھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ صرف لیاری نہیں ہے. لیٹس گو بیک. لیاری لے لیں آپ, بنو جیل بریک لے لیں آپ, اس سے پہلے کچھ لے لیں آپ, جی ایچ کیو پہ اٹیک لے لیں, مہران بیس پہ اٹیک لے لیں, کچھ بھی لے لیں. یعنی پچھلے 4-5 سال میں ہمارے پاس 3200 دہشت گرد جو پکڑے گئے, ان میں سے 2200 چھٹ گئے عدالتوں کے تھرو اور باعزت بری ہوئے ہیں, اور اکثر جو ہیں واپس جا کے دوبارہ آپ پہ اٹیکس کر رہے ہیں. لاز آف ایویڈنس کو ری وزٹ کرنے کا اتنی دیر سے ایک لیجٹمیٹ مطالبہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی ایلائڈ پارٹیز کیوں ایسے فلمزی لاز سے ہینگ آن کر رہی ہیں جس سے نہ یہ دہشت گردوں کو سزا دے سکتی ہیں, نہ اپنا یہ دہشت گردوں کو پکڑ کے کاروائی کچھ کر سکتے ہیں, اور nothing will happen. It's a vicious circle that keeps on going on. مبشر صاحب, I must commend you, آپ نے بڑی بہترین بات کہی ہے, اور یہی ایکچولی ہمارا پرابلم ہے کہ یہاں پر عدلیہ جو انویسٹیگیشن ٹرائل ہوتا ہے, جو آپ کا پروسیکیوشن ہے, جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے, ان کا آپس میں کوئی لنکج نہیں ہے.
اور یہ ایک بہت بڑے لکونہ ہمارے سامنے آیا ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کریں اور پروسیکیوشن کو ہمارے ملک میں مضبوط کیا جائے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹرائل اور پروسیکیوشن ہوتا ہے, جو انویسٹیگیشن ہوتا ہے ایٹ دی تھانہ لیول اینڈ then from there it goes to the prosecution, وہاں پر آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتا ہے. پھر جب یہ دونوں مل کے جب وہاں پہنچتے ہیں متفرق باتیں لے کر عدالت میں, تو وہ تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت کرنے کو تیار نہیں یا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بہرحال کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں پایا گیا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے جو ابھی اتنے سارے واقعات کا حوالہ دیا ہے, میں بالکل بات مانتی ہوں, یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ سارے واقعات ہیں اور ان کے پیچھے آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا دشمن ہے جو ہمیں نظر سے ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ پیچھے سے وار کرتا ہے. یہ دہشت گردی ہمارے اندر اس حد تک سرایت کر گئی ہے کہ وہ آپ کو اب ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے. بیچ میں پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ پشاور میں نظر آ رہی تھی, پشاور سے پھر آپ نے کوہاٹ میں دیکھا, پھر آپ نے وزیرستان کے علاقے میں دیکھا, پھر لاہور میں, اب وہ لاہور سے کراچی میں آ گئے. یہ ایک ایسا مینس ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم اس پر سیاست کریں, الزام تراشی کریں, ہمیں سب مل کر اپنا سر جوڑ کے کوئی حل نکالنا پڑے گا. اور یہ جو آپ نے جو ڈیفیشنسی کا جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو ہمارے اندر کمی ہے, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور میں کافی دنوں سے اس بات کا بار بار اظہار کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنے پروسیکیوشن سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا. میں اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہوں پلیز. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اگر آپ چاہیں تو میں بریک کے بعد یہ کر لوں گا کیونکہ اس پہ آپ کے جلسوں پہ بھی آنا ہے, آپ کے جلوسوں پہ بھی آنا ہے. نہیں, مگر میں اس بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. آپ پچھلے بات کا بھی جواب دے دیجیے گا. فوزیہ قصوری ہمارے ساتھ ہیں, فوزیہ وہاب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی بریک سے پہلے؟ جی مبشر, میں کراچی کے اوپر یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے کراچی کی ٹارگٹ کلنگز کوئی نئی چیز نہیں ہے, کراچی کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی نئی نہیں ہے, یہ کبھی بلکہ خراب ہی ہوتی رہی ہے. چند دن کے لیے پیس ہو جاتا ہے, پھر ہو جاتا ہے, اس لیے کہ کبھی ایشوز کو وہاں ٹیکل نہیں کیا گیا, کبھی اس میں کوئی سیریسنس نہیں تھی. ابھی رحمان ملک نے پہلے کہا کہ جی بی ایل اے اور لشکر جہانگوی اور پتہ نہیں کس کس کو بلیم کیا, اس کے بعد آج ان کی ریسنٹلی آ گئی. وہ رحمان ملک صاحب کی تو انویسٹیگیشن ایسی ہوتی ہے جیسے پی آئی اے کے پائلٹ کے اوپر جو ہے نا وہ انسان بلیم ڈال دے کیونکہ اس نے تو آنا نہیں ہے بتانے کے لیے. اب لشکر جنگوی یا بی ایل اے کی طرف سے ہمیں کسی نے بتانا نہیں ہے. اور اب انہوں نے کہہ دیا نہیں یہ لوکل ایشو ہے, بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. دیکھیے جس وقت لاسٹ ٹائم کراچی کے ٹارگٹ کلنگز اتنے آؤٹ آف ہینڈ ہو گئے تھے, چیف جسٹس ہمارے کورٹ کے سینئر ججز جا کے کراچی میں بیٹھے, ہفتے سے اوپر یہ کراچی میں بیٹھے, جو ان کی رپورٹس تھیں, جو ان کی آبزرویشنز تھیں, اس کے بعد انہوں نے ایک بتایا, انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایسے ایسے کریں, دیز آر سیورل پوائنٹس, کیوں سب سے پہلے تو آپ ڈی ویپنائز کیجئے, آپ لیجئے وہ لائسنس کینسل کیجئے, لیجئے, اور آپ پشت پناہی چھوڑیے. ایک منٹ حل بتائیں نا کیسے کریں. دیکھیے تینوں جماعتوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے اندر ملیٹنٹ گروپس ہیں, تو یہ کیوں نہیں اپنے ملیٹنٹ, اب یہ اپنے ملیٹنٹ گروپس کو ریسٹرین کریں, ان سے اسلحہ واپس لیں, یہ ان کی پشت پناہی چھوڑیں. تو آپ ان کو آپ نے لانگ مارچیں کر کر کے صبر نہیں کرنے دے رہی. نہیں کیا مطلب لانگ, تو یہ چلے نا لانگ مارچ لیاری میں کریں نا, لانگ مارچ تو ہمارا لیاری میں کریں نا, لانگ مارچ تو ہمارا جمہوری حق ہے, وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ لانگ مارچ پیسفل علاقے میں کیوں کر رہی ہیں, مبشر اٹک کی دوسری سائڈ پہ کریں, لیاری میں کریں اور کہیں کریں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے ہاؤ ڈو یو ڈی ویپنائز پلیس. مبشر پاکستان تحریک انصاف اللہ کے فضل سے پاکستان کے ہر صوبے میں گئی ہے انکلوڈنگ کوئٹہ. یہ تو 4 آدمیوں میں وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے, پہلے کوئٹہ جائیں. اب آپ لوگ بھی سیاسی ہو گئے, آپ نہ بات سنتے ہیں نہ سوال سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی ویپنائز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی طریقہ یہ حکومت ہے, انہوں نے بالے یہ لائسنس ریکارڈز نکالیں, یہ ڈیٹا چیک کریں, انہوں نے کن کو دیے وہ 3 لاکھ اسلحہ. رائٹ, ایک منٹ, ٹھیک ہے نا, ان کو لائیں نا ریکارڈ, ہمارے پاس تو نہیں ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ 6-7 دن کنٹینیوسلی آپریشن ہوتا ہے, راکٹس فائر ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, عورتیں ویڈوز ہو رہی ہیں, لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی رینجرز کو نہیں بلایا جا رہا, آرمی کو نہیں بلایا جا رہا. قائم علی شاہ صاحب سوچ میں پڑے ہوئے ہیں, کیا سوچتے ہیں قائم علی شاہ صاحب؟ دیکھیے یہاں کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہوئے تھے اور پولیس نے چونکہ اس آپریشن کا آغاز کیا تھا تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ یہ خود اپنے تئیں یہ پورا کام مکمل کر کے دیں,
کر کے دے سکیں. اس سے پہلے جتنے بھی آپریشنز ہوئے تھے وہ رینجرز کے ساتھ ہوئے تھے, اور آپ نے دیکھا اسی ہے لیے سکسیسفل ہوئے تھے. اس میں بھی وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے. تو لہٰذا سوچا گیا کہ اب شاید پولیس اگر خود انڈیویجولی کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ریزلٹس مختلف ہوں. بہرحال ڈی ویپنائز کیسے کریں گے؟ ڈی ویپنائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, ڈی ویپنائز ایک بڑا اچھا سا لفظ ہے اور بڑا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن جو صورتحال کراچی شہر کی 1986 سے چلی آ رہی ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈی ویپنائزیشن کا کوئی اثر ہو سکتا ہے. جہاں پر آپ کو بی ایل اے جیسی آرگنائزیشن جو ہے وہ گھس کے تو فوزیہ صاحبہ پھر حکومت کا کام کیا ہے کہ اگر بی ایل اے ہے تو بی ایل اے کو کس نے ٹارگٹ کرنا ہے, کس نے ختم کرنا ہے؟ وہ برما والے تو نہیں آگے کریں گے. ایک منٹ, آپ کو پتا 1986 میں بھی یہی حال تھا کہ کلاشن کوفے جو ہیں وہ آپ کو قسطوں میں مل رہی تھی, اور جس کو آسانی ہوتی تھی یا جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ ان کو خرید لیا کرتا تھا. بہرحال یہ ڈی ویپنائزیشن اٹس اے گڈ ورڈ, اٹس اے گڈ ٹرم, لیکن اس پر ابھی تک حکومتی لیول پہ میں نہیں اس پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی ہے. آپ کا یہ مطلب ہے؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں ہماری پولیس فورسز کو زیادہ they should be well equipped. Right. There should be more during the coordination operation between all the... You can't train them during the operation. اب تو آپ اس طرح پھینک نہیں, آگے مرنے کے لیے پھینک دیا ان کو. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا آپس میں ربط ضبط ہونا چاہیے. یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ رینجرز کسی اور لائن پہ ہے, پولیس کسی اور لائن پہ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کچھ اور لائن پہ ہے. ایک سیکنڈ میری بات سنیں, رینجرز تو آپ کے سندھ گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں, وہ کسی اور لائن پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے, لیکن جو عملی طور پر سچویشن تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں تو اسی حوالے سے کہہ رہی ہوں. ان کی کیا لائن تھی؟ دیکھیے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں, یا آپ رینجرز کے اپنے دیکھیے, میں نے آپ کو ایک سچویشن بتا دی ہے. آپ کو چاہیے رینجرز والوں کے جو نمائندہ ہیں ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں اس میں پولیس والوں کا ہاتھ بٹایا. ان کے ہوم منسٹر تو چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے نا, جسٹ while all this was happening. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے پاس ایک مجھے یہ سر بتا دیں کہ ملک جتنے پرابلم سے گزر رہا ہے, تحریک انصاف کے پاس کوئی جلسے, جلوس اور ریلی کے علاوہ کوئی سلوشن ہے؟ سلوشن کیوں نہیں ہے مبشر؟ ہم حکومت میں نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ فورسز اور یہ نہیں ہیں ریسورسز اویلیبل جو حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اگر یہ نااہل ہیں, جو کہ یہ ہے, تو الیکشن کرائیں. اور اب تو ایک مجرم وزیر اعظم بیٹھا ہے, اب تو ان کے پاس اتنا اچھا ریزن ہے الیکشن کرانے کا. پالیسی سٹیٹمنٹس تو آپ لوگ دے سکتے ہیں نا. میں نے تو آج تک عمران خان کو یا تحریک انصاف کو کالا باغ ڈیم پہ کمٹمنٹ کرتے ہی نہیں سنا. جو بھی ہماری پالیسی, نہیں ایک منٹ, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جو ان پاپولر ہو. نہیں مبشر, جس طرح ہماری تو ساری پالیٹکس ہی پاپولر ہے, اسی لیے تو مبشر ساری قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے کہ نہیں بننا. آپ نے لیٹسٹ کالا باغ ڈیم آپ بنائیں گے کہ نہیں؟ مبشر اگر ہم کچھ صحیح نہ کر رہے ہوتے تو آپ کالا باغ ڈیم بنائیں گے کہ نہیں؟ مبشر آپ مجھے نہیں معلوم, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا. مجھے نہیں معلوم ہے کالا باغ ڈیم نہیں بنانا آپ نے. جب یہ پالیسی آپ فاؤنڈنگ ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی, آپ پریزیڈنٹ ہیں. No, it's not about me, Mubashir. I'm not Asif Zardari. No. کتنی سی سی سے اٹینڈ کی ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک منٹ, آپ کی سی سی نے کبھی آپ کی سی سی نے اس بات پہ ڈسکشن کی ہے واٹر ریزروائرز کے اوپر, کالا باغ ڈیم کے اوپر؟ ہمارے تھنک ٹینکس پاکستان کے ہر صوبے میں بیٹھے ہیں. آپ کے تھنک ٹینکس کا کیا خیال ہے؟ آپ کے تھنک ٹینکس کا کیا خیال ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ نو, کالا باغ ڈیم بننا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک منٹ بی بی, ایک سیکنڈ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتی ہیں آپ کو پہلے حکومت دی جائے, پہلے آپ لوگ آئیں, جھنڈے لگائیں, ایک منٹ مزے لیں, اس بعد 2 سال کے بعد کہیں ہمیں تو اب سمجھ آئی یہ کام کی. ہماری حکومت تو اس دن آئے گی جس دن انشاءاللہ قوم ہمیں ووٹ دے گی, اور وہ جب وقت آئے گا آپ کو پتہ چلے. دیکھیں ایک منٹ, ایک سیکنڈ, جو آج پاکستان کے پرابلمز اور ایشوز ہیں,
جو آج پاکستان کے اندر تاریکی اور مایوسی ہے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی اور ان کے مفادی جو جماعتی ہیں, ان کے مفاہمتی, ان کی وجہ سے, یہ ان کی نااہلی اور کرپشن میں ملک ڈوب رہا ہے. It has nothing to do with us. They should answer today. ہم تو اپنی پالیسی لائیں گے عوام کے سامنے. ایک بات ہے, جس کا نام فوزیہ اس نے چپ نہیں ہونا, کیا یہ اس نام کی تاثیر ہے؟ میں تو یہی سب بول میرا مطلب ہے یہ اس نام کا اثر تو نہیں ہے. فوزیہ قصوری اور فوزیہ وہاب, ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. پنجاب اسمبلی کی 2 سیٹیں PP243 اور PP245 محسن لغاری اور سردار ذوالفقار احمد خان کھوسا کے سینیٹر بننے کے بعد خالی ہوئیں. آج وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں. دونوں حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار نہیں دیا اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کاف لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کیا وہاں پہ. اور یہاں سے بڑی عجیب خبریں آئی ہیں. آج پولنگ کا دن تھا وہاں پہ. میں آپ کو دکھاؤں کہ سینیٹر محسن لغاری اس وقت میرے ساتھ لائن پہ ہیں ڈی جی خان سے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بہت دھاندلی ہوئی ہے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے دھاندلی ہوئی ہے؟ مبشر, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پوری کی پوری جو بیلٹ پیپر کی کتابیں ہیں وہ کٹی ہوئی اور ان پہ جو کاؤنٹر فائل کے اوپر نہ کوئی. میں آپ کو دکھاتا ہوں, کیا یہی ہے کتابیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں؟ تو میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہیں جی بیلٹ پیپر کی بکس جن کا لغاری صاحب ذکر کر رہے ہیں اور جن پہ نشان لگے ہوئے ہیں, پہلے کے موریں لگی ہوئی ہیں, شیر کے نشان پہ لگی ہوئی ہے, یہ شیر کے نشان پہ. جی لغاری صاحب اب بتائیں. اور کاؤنٹر فائل کے اوپر کہیں پہ شناختی کارڈ نہیں ہے اور ووٹر ٹرن آؤٹ 80 سے 90% کے درمیان ہوا کچھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر. اچھا, ایک میرے پاس ایک ویڈیو فوٹیج آئی ہے کہ وہاں پہ ایک پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر, وہ عورتوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ کدھر اپنا ووٹ ڈالنا ہے. لیٹ سی یہ, اور یہ ان کو بتا رہی ہیں کہ تم نے یہاں پہ مہر لگانی ہے اور اس کے بعد تم نے کہاں پہ جانا ہے اور یعنی ادھر ووٹ ڈالنا ہے. اور پھر وہ باہر آئیں گی, بلکہ مور لگا کے, مور بھی اپنے سامنے لگا کے دے دیتی ہیں بیچاری کو. اتنا ایفرٹ کرایا اس کو, واک ہو گئی ہے کرنے کو. خیر وہ آ گئی ہیں واپس, اب یہ انہوں نے لے لی ہے. تو اب یہ اس کو, ہاں ٹھیک ہے, مہر اس نے صحیح جگہ پہ لگائی ہے, اٹ از اپرووڈ. اب وہ اس کو بتا رہی ہے کہ اس نے کس ڈبے میں ڈالنا ہے اس کو. رائٹ, اوکے. جی لغاری صاحب, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. میں تو آج یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا رہا کہ اتنی ساری پولیس کی نفری تھی وہاں پہ. پریزائڈنگ آفیسر بیچارے, ایک نے کہا کہ میرے سر پہ کلیشن کو رکھ دی گئی اور یہ میرے ساتھ یہ کیا. میں جسے پھر رہا تھا, میرے ساتھ ایک میڈیا کا کیمرہ مین بھی ساتھ میں نے رکھا ہوا تھا. اس بیچارے کو پکڑ کے زرکوب کیا گیا, اس سے کیمرہ چھین لیا گیا اور اس کا سر پھٹ گیا, بیچارے کو اتنا مارا. میں تو حیران ہوا. فوزیہ وہاب صاحبہ, آپ لوگوں کی حکومت کے دوران آپ لوگ حکمران ہیں اور میڈیا والوں کو مارا جا رہا ہے, ان کے سر پھاڑے جا رہے ہیں, یہ جمہوریت ہے؟ دیکھیے, اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو کام ہوتا ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. تو یہ تو صوبائی حکومت سے پوچھنا پڑے گا کہ تو صوبائی حکومت جب خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے تو اس کو رائٹ مل گیا وہ کسی کا سر پھاڑ دے؟ نہیں, اس کو رائٹ نہیں ملتا. صوبائی کی حکومت نے رینجرز بھی ڈیپیوٹ نہیں کیے. ہم نے تو رینجرز کی ڈیپوٹیشن کے لیے ریکویسٹ کی تھی. رینجرز کیوں نہیں دیے, ان کو کیوں نہیں دیے؟ جی میں, یہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں. فوزیہ قصوری, آپ آر یو بینگ گریٹفل کہ آپ نے الیکشن بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں جی, ہم نے تو اصولی طور پہ, کیونکہ یہ بائی الیکشن جس قسم کی دھاندلیاں ہو رہی ہیں, which brings me to the subject کہ جو اب جنرل الیکشن ہوگا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ہمیشہ کی ڈیمانڈ ہے اور میں سمجھتی ہوں تمام سیاسی جماعتوں کی ہونی چاہیے. اب آپ پوری ڈیمانڈ نہ بتائیے گا, ابھی کے بتائیں, میں نے پروگرام ختم کرنا ہے. کہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. مبشر, اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو, یہ سب ایک, چاہے نیپال کی ہو, چاہے برما کی ہو, چاہے کہیں کو, کسی سے خوش ہیں آپ لوگ؟ نہیں, میرا مطلب کوئی ہے اچھا دنیا میں؟ میری تو خوشی کا سوال نہیں ہے جی, میں نے تو اس میں نہیں حصہ لیا, بٹ اٹ از ناٹ فیئر. لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. امریکن نیشنل ہوں اور آپ پاکستان کی سیاست کر رہی ہوں, کیوں نہیں, کیا حرج ہے اگر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے؟ law doesn't allow you to do that. which law doesn't allow? کون روک سکتا ہے؟ آپ کسی بھی ملک کے نہیں to contest the elections. نہیں تو وہ اگر کنٹیسٹ تو نہ کریں پھر الیکشن, اگر لا نہیں الاؤ کرتا ہے. نہیں, آپ کو نہیں, پھر آپ نہیں لڑیں گی. آپ نے سیاست میں حصہ لینے کی بات کی, کوئی بھی لے سکتا ہے سیاست کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو کنٹیسٹ اگر لا ہوگا تو نہیں کریں گے. ہاں جو بھی ہو, اگر لا ہے, میں بتا رہا ہوں, لا ہے تو پھر نہیں وہ آدمی. کیا امریکی شہریت چھوڑ دیں گی؟ نہیں
وہ جب وقت آئے گا تو دیکھا ابھی جائے گا وقت آ گیا ہے, آپ تو جلسے کر رہی ہیں نا, لانگ مارچ ہو گئی, آپ کی لانگ مارچ سکسیسفل ہو گئی, اگلے مہینے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ اللہ کا شکر اپنی امریکن ہے نیشنلٹی چھوڑ رہی ہے کہ ہم نہیں؟ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اور بی بی اپنی بات کریں, ہم نہیں, ہم کیا, میں اور اگر میرے پیٹ کے اپنی کیڑے بھی بات نہیں. کروں, مجھے یہ بتائیں, ایک آپ سیکنڈ, امریکن نیشنلٹی جس وقت چھوڑیں گی؟ یس, جس وقت اگر میں فارم چھوڑیں بھروں گی, گی, میں گڈ, جس وقت اوکے. الیکشن کے لیے فارم بھروں گی, فوزیہ قصوری ہمارے whatever ساتھ is تھی, فوزیہ required وہاب میں وہ ہمارے ساتھ کروں تھی, گی. سینیٹر محسن لغاری ہمارے ساتھ تھے, اور ہمیں پہلے ظفر بلوچ صاحب نے جوائن کیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک میں نے اہم اعلان کرنا ہے کہ کل ہم ایک بہت امپورٹنٹ پروگرام کریں, پاک انڈیا ٹریڈ, اور یہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا, اور کیا پاکستان کو انڈیا سے بجلی لینی چاہیے, نہیں, پاکستان کو اپنے پانی کے لیے کیا کرنا چاہیے. کل ہمارے ساتھ یہاں پہ لائیو ہوں گے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید احمد صاحب. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.